बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों और सुनते कानों को महमूद मान का आदाब। अजीज तुलबा, अपनी इस वीडियो में हम 9वीं जमात के लिए उर्दू की दरसी किताब के हिस्सा नसर में से सबक नंबर 5 कलीम और मिर्जा ज़ाहरदार बेग को पढ़ना और मुश्किल अल्फाज के मानी जानना सीखेंगे। अजीज तुलबा, सबसे पहले मुश्किल अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ और मानी बयान किए जाते हैं, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला लफ्ज है ओपले। ओपले मानी है इसका पाथियां या खुश्क गोबर, जो अपने यहाँ पंजाब में गैस के मुतारफ होने से पहले या आज भी देहाती इलाकों में चूल्हे में जलाकर खाना तैयार किया जाता है। अपने तय, अपने तय के मानी हैं अपने आप को, यानी अपनी जात मुराद है, अपनी हस्ती मुराद है अपने तय से। एहतमाल, एहतमाल के मानी हैं डर, खदशा। इख्तलाजे कलब, इख्तलाजे कलब के मानी हैं दिल की गैर मामूली धड़कन, एबनॉर्मल हार्ट बीट जिसे हम कहते हैं, कि दिल की गैर मामूली धड़कन जो आम धड़कन नहीं होती। इश्तदाद, इश्तदाद के मानी हैं शिद्दत और सख्ती। बेबहरा, बेबहरा के मानी हैं नावाकिफ, जाहिल। भाड़, भाड़ के मानी हैं भट्टी जहां दाने बूनते हैं। उर्दू जुबान में एक मुहावरा है कि भाड़ में जाओ, या 100 बरस दिल्ली में रहे भाड़ ही झोंका किए। पाए बाग, पाए बाग के मानी हैं घर के पिछली जानब का जो बाग होता है, उर्दू में उसे पाए बाग कहते हैं। ये अमूमन बड़े बड़े घरों में होते थे, जैसे नवाबों के, राजाओं के या बादशाह सलामत का घर जो है। हम तस्बीह बेहंगाम के मानी हैं वे वक़्त का मसलसल शोर। चाहो हशमत के मानी हैं शानो शौकत। चारो नाचार, चारो नाचार के मानी हैं अजीज तुलबा मजबूरन। चरब जुबानी, चिकनी चुपड़ी बातें करना। हमीयत, गैरत, शर्मो हया। खासा, बादशाह या उमरा का खाना, यानी अमीर लोगों का खाना। खफकान, दिल की तेज धड़कन, दूसरा मानी है वहशत। दीवान खाना, मेहमान खाना, मेहमानों के बैठने की जगह। दियो इश्तिहा, भूख का जिन, भूत, जबरदस्त भूख। रखना अंदाजियां, रुकावटें। रोग, दुख, बीमारी। सुखन साजी, बातें बनाना। सराय, मुसाफर खाना। शाक, गुजरना, बुरा लगना। शुदा शुदा, होते होते। जमात, लेप, मरहम, पट्टी। गायत दर्जा, ऊंचा दर्जा, इंतहाई दर्जा। कसीफ तकिया, गंदा, मैला, कचैला, सराहना। कटड़े, एक
احاطے کے اندر جو گھر ہوتے ہیں انہیں بولتے ہیں کرنچی نیلے رنگ کا، کوتوال محافظ پولیس آفیسر، کھڑنجے کا فرش کھڑی اینٹوں کا فرش، گاڑی چننا آپس میں زیادہ پیار ہونا۔ عزیز طلبہ، یہ تھا مشکل الفاظ کا تلفظ اور ان کے معنی۔ اب ہم اپنے سبق کی ریڈنگ شروع کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں مختصر سی لفظوں کی مشکل معنی کی اور عبارت کی تشریح کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا سبق۔ یہ اقتباس ڈپٹی نذیر احمد کے ناول توبۃ النصوح سے لیا گیا ہے۔ ناول کا موضوع اولاد کی تربیت میں والدین کی ذمہ داریاں ہیں۔ نصوح حیضے میں مبتلا ہو جاتا ہے، دوا کے اثر سے وہ گہری نیند سو جاتا ہے۔ اسی حالت میں وہ ایک خواب دیکھتا ہے کہ ایک بہت بڑی عمارت میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد جمع ہے، ان کا حساب کتاب ہو رہا ہے، ان کی بدعمالیوں پر ان سے پوچھ گچھ ہو رہی ہے۔ اولاد کی تربیت سے غفلت بھی گناہ سمجھی جاتی ہے۔ ایک طویل خواب کے بعد نصوح جاگتا ہے اور اپنی زندگی پر غور کرنے لگتا ہے۔ اسے اپنی کوتاہیوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ بقیہ زندگی میں وہ اپنی اور گھر والوں کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے۔ پہلے اپنی بیوی فہمیدہ کو اپنا ہم خیال بناتا ہے، پھر بچوں کی اصلاح پر توجہ دیتا ہے۔ چھوٹی اولاد کی اصلاح تو ہو جاتی ہے، بڑی اولاد کے سلسلے میں اسے کامیابی نہیں ہوتی۔ کلیم نصوح کا بڑا بیٹا ہے جس میں بہت سی برائیاں موجود۔ مرزا کے پلے کچھ نہیں ہوتا، لیکن وہ اپنے آپ کو بڑا صاحب جائیداد ظاہر کرتا ہے۔ دونوں کی ملاقات ہی ناول کے اس حصے میں بیان کی گئی ہے۔ عزیز طلبہ، یہ پیراگراف ہمارے آج کے سبق کے تعارف میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اصل سبق شروع ہوتا ہے، تو اب ہم اپنے سبق کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ بار بار پکارنے، کنڈی کھڑکھڑانے سے دو لونڈیاں چراغ لیے ہوئے اندر سے نکلی اور ان میں سے ایک نے پوچھا، کون صاحب ہیں اور اتنی رات گئے، کیا کام ہے؟ کلیم، جاؤ مرزا کو بیچ دو۔ لونڈی، کون مرزا؟ کلیم، مرزا ظاہر دار بیگ جن کا مکان ہے۔ اور کون مرزا؟ لونڈی، جہاں کوئی ظاہر دار بیگ نہیں ہے۔ اتنا کہہ کر قریب تھا کہ لونڈی پھر کواڑ بند کر لے کہ کلیم نے کہا، کیوں جی، کیا یہ جمعدار صاحب کی محل سرا نہیں ہے؟ لونڈی، ہے، کیوں نہیں؟ کلیم، پھر تم نے یہ کیا کہا کہ یہاں کوئی ظاہر دار بیگ نہیں؟ کیا ظاہر دار بیگ جمعدار کے وارث اور جانشین نہیں ہے؟ لونڈی، جمعدار کے وارثوں کو خدا سلامت رکھے۔ موا مرزا ظاہر دار بیگ جمعدار کا وارث بننے والا کون ہوتا ہے؟ دوسری لونڈی، ارے کم بخت، یہ کہیں مرزا بانکے کے بیٹے کو نہ پوچھتے ہوں، وہ ہر جگہ اپنے تئیں جمعدار کا بیٹا بتایا کرتا ہے۔ کلیم سے مخاطب ہو کر کہا، کیوں میاں، وہی ظاہر دار بیگ نہ جن کی رنگت زرد زرد ہے، آنکھیں کرنجی، چھوٹا قد، دبلا ڈیل، اپنے تئیں بہت بنائے سوارے رہا کرتے ہیں؟ کلیم، ہاں ہاں، وہی ظاہر دار بیگ۔ لونڈی، تو میاں اس مکان کے پچھواڑے اوپلوں کی ٹال کے برابر ایک چھوٹا سا کچا مکان ہے، وہ اس میں رہتے ہیں۔ کلیم نے وہاں جا کر آواز دی،
تو کچھ دیر بعد مرزا صاحب ننگ دڑنگ جانگیا پہنے ہوئے باہر تشریف لائے اور کلیم کو دیکھ کر شرمائے اور بولے، آہا آپ آئے ہیں، آہا آپ ہیں، معاف کیجیے گا، میں سمجھا کوئی اور صاحب ہیں، بندے کو کپڑے پہن کر سونے کی عادت نہیں، میں ذرا کپڑے پہن آؤں تو آپ کے ہم رکاب چلوں۔ کلیم، چلیے گا کہاں، میں تو آپ کے پاس آیا تھا۔ مرزا، پھر اگر کچھ دیر تشریف رکھنا منظور ہو تو میں اندر پردہ کرا دوں۔ کلیم، میں آج شب کو آپ ہی کے ہاں رہنے کی نیت سے آیا ہوں۔ مرزا، بسم اللہ، تو چلیے اسی مسجد میں تشریف رکھیے، بڑی فضا کی جگہ ہے، میں ابھی آیا۔ کلیم نے جو مسجد میں آ کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ نہایت پرانی چھوٹی سی مسجد ہے، مسجد زرار کی طرح ویران وحشت ناک، نہ کوئی حافظ ہے، نہ طالب علم، نہ مسافر، ہزارہا چمگادڑیں اس میں رہتی ہیں کہ ان کی تسبیح بے ہنگام سے کان کے پردے پھٹے جاتے ہیں۔ فرش پر اس قدر بیٹ پڑی ہے کہ بجائے خود کھڑنجے کا فرش بن گیا ہے، بجائے خود کھڑنجے کا فرش بن گیا ہے۔ مرزا کے انتظار میں چاروں ناچار اسی مسجد میں ٹھہرنا پڑا۔ مرزا آئے بھی تو اتنی دیر کے بعد کہ کلیم مایوس ہو چکا تھا، قبل اس کے کہ کلیم عزیز طلباء، ویڈیو کو زیادہ طوالت سے بچانے کے لیے سبق کا بقیہ حصہ ویڈیو کے پارٹ بی میں ملاحظہ کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، لیکن شائستگی کے ساتھ۔ اللہ حامی و ناصر۔